باقی آج سے 2 سال 3 سال پہلے ہماری نوجوان نسل علماء کے پاس آتی تھی کہ قبلہ ہمارا مذاق بڑا اڑایا جاتا ہے. ہاں وہ تو صدیوں سے آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ عجیب لوگ ہیں، ماتم کرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں. کبھی آپ کے علم پہ مذاق، کبھی آپ کے گریے پہ مذاق، کبھی آپ کے ماتم پہ مذاق، کبھی حجت خدا کے لیے مذاق کہ کہتے ہیں ہمارا کوئی امام ہے پردہ غیب میں ہے. کبھی آپ کے عریضے لکھنے کا مذاق کہ ہاں بھائی عریضے لکھتے ہو اور پانی میں ڈالتے ہو، کوئی پڑھتا بھی ہے کہ نہیں. ہاں وہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ہمارے عریضے ملتے ہیں کہ نہیں. وہ تو لکھنے والے سے پوچھو نا، اسے جواب ملتا ہے کہ نہیں. کہ پھر پانی میں کیوں پھینکتے ہو؟ ہم نے کہا جناب پانی وہ چاہے سمندر کا ہو یا دریا کا ہو، مقام طہارت ہے. پانی سے چیزوں کو پاک کیا جاتا ہے، اور خط کسی پاک ہستی کی طرف بھیجا جا رہا ہے، تو حوالے بھی اسی کی کیا جائے گا جس کا کام ہی پاکیزگی کا کام ہے. اب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ہم نے کہا وہ قرآن پڑھ دو کہ جب موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو صندوق میں رکھا، ان کا کام تھا بچے کو صندوق میں ڈالنا، اللہ کا کام تھا موسیٰ کو پہنچانا. ہمارا کام ہے عریضوں کو ڈالنا، اور خدا کا کام ہے جس کی طرف عریضہ جا رہا ہے. تو آپ کی ہر شے کا کیا اڑایا گیا؟ مذاق اڑایا گیا. اس مذاق سے بندہ مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کہتا ہے کفار کا کام یہی ہے، مشرکوں کا، منافقوں کا کام یہی ہے. وہ مذاق، رسول خدا کا مذاق اڑاتے تھے، حضرت موسیٰ کا مذاق اڑاتے تھے. لیکن اللہ کہتا ہے ایک دن میں خوشی کسے عطا کرتا ہوں؟ مومن کو عطا کرتا ہوں. اور خدا نے وہ آئینہ آپ کو دکھایا آج کہ عزتیں آج کس کے ساتھ ہیں؟ جن کا مذاق اڑایا کرتے تھے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوا چلوں. ایک بندہ ایک تاریک جگہ پہ کھڑا ہے، بالکل تاریک جگہ، دھوپ اندھیرا، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا. ایک طرف سمندر کی موجوں کی آوازیں، دوسری طرف طوفان کی اور ہواؤں کی آوازیں، کہ درختوں کے ٹوٹنے کی اور ٹاریوں کے گرنے کی آوازیں، تیسری طرف جنگل سے درندوں کی آوازیں. اب یہ لرز رہا ہے کہ جناب کہیں کسی جنگل سے چیر پھاڑ والا جانور آ کے مجھے کھا نہ جائے، کہیں سے دریا کی کوئی موج اور لہر آ کے مجھے لے کر نہ چلی جائے، کہیں سے کوئی درخت ٹوٹ کر میرے سر پہ نہ گرے اور میں مر جاؤں. اور اسے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں. ادھر سے بھی گویا خطرہ، ادھر سے بھی خطرہ، تیسری جگہ سے بھی خطرہ. اس کے 50 گز پہ 100 گز پہ ایک اور بندہ کھڑا ہے، اس کے لیے بھی تینوں خطرات ہیں: موجوں کی، لہروں کی آوازیں، جنگل سے درندوں اور چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کا خطرہ، دوسری طرف سے طوفان اور ہوائیں، درختوں کے ٹوٹنے کی آوازیں. لیکن 50 گز کے فاصلے پہ یہ بندہ کھڑا، اس کے دور کہیں سے اسے کوئی نور نظر آ رہا ہے، روشنی نظر آ رہی ہے. یہ اس روشنی پر اعتماد کرتے ہوئے اسی روشنی کی طرف آگے بڑھتا جا رہا ہے. یہ اندھیرے میں کھڑا ہے، اسے وہ نور اپنی طرف بلا رہا ہے. اسی نور کو امید کہتے ہیں جو حضرت حجت نے آپ کو دی ہوئی ہے. اللہم صلی علی محمد. تبھی رسول فرما ان الحسین مصباح الہدی. یہ جو نور ہدایت آپ شیعوں کو نظر آتا ہے، جو کبھی آپ کی امیدوں کو توڑنے نہیں دیتا. آپ کو پتا ہے ہمارا کوئی مولا ہے جو پردہ غیب میں موجود ہے، جو ہماری حفاظت کر رہا ہے، جو اس کشتی کو آگے لے کر جا رہا ہے، جس کا کام یہی ہے کہ اس مکتب کو آگے بڑھائے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے بالآخر اس کائنات میں نظام اور حکومت الہی کو کیا کرنا ہے؟ نافذ کرنا ہے. تو یہ وہ جذبہ الہی تھا، یہ وہ سفینہ نجات تھا کہ آج کے زمانے بھی کفر اور ظلم کے مقابلے میں اگر خدا نے کوئی درسگاہ بنائی ہے، وہ درسگاہ ابا عبداللہ حسین ہے. آپ اس درسگاہ کے سپاہی ہو، اسٹوڈنٹ ہو، شاگرد ہو، اپنی قدر و قیمت کو جانو.
کہ فرمایا جب فرش عزا پہ عزادار آتے ہیں اور جب مجلس ختم ہونے کے بعد یہ چلے جاتے ہیں، ملائک اپنے پروں کو عزاداروں کی بیٹھی ہوئی جگہوں پہ جو خاک ہے اس سے مس کرتے ہیں۔ فرماتے جب یہ ملائک چلے جاتے ہیں تو وہ ملائک جو نہ آ سکے وہ خدا کو کہتے ہیں پروردگارا ہمیں بھی موقع دیا جائے۔ وہ حسین کی مجلس میں شریک ہوئے تو اللہ کہتا ہے اگر مجلس میں شریک نہیں ہوئے تو کیا، جہاں جہاں سے عزادار گزرے ہیں وہاں سے اپنے پروں کو جا کر مس کرو۔ اتنی قیمت ہے عزادار ابا عبداللہ الحسین کی، کیونکہ آپ مقام سرباز امام زمانہ رکھتے ہو، اگر آپ کی فکر ابا عبداللہ الحسین سے جڑ جاتی ہے، کیونکہ یہ رحمت الہی کا مظہر ہے۔ امیر المومنین کی حدیث میں نے اس دن پڑھی کہ فرماتے ہیں خدا کی رحمت کے 100 جز ہیں، ایک جز صرف خدا نے اس کائنات میں ظاہر کیا ہے، 99 جز خدا نے عالم برزخ اور قیامت کے لیے رکھے ہیں۔ لیکن وہیں پہ فرماتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ ہم اللہ کی رحمت کو برداشت کر سکیں، لیکن اس 99 جز کو خدا نے محمد مصطفیٰ کو عطا کیا ہے۔ وہ 99 جز پروردگار عالم نے آل رسول کو عطا کی ہیں۔ اب خدا کی وہ 99% اگر رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو در حسین ابن علی سے آ کے جڑ جاؤ۔ یہ رحمت کسی کو نہیں ملتی، صرف انہی کو ملتی ہے جو جڑے ہوئے ہیں محمد اور آل محمد کے دروازے سے۔